نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا۔ اب ایک اور آپ نے پہلو اس کا آ گیا کہ رائے سے بات کہی اور وہ اتفاق سے ٹھیک بھی ہے تو بھی یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ اس نے وہ پروسیس یا طریقہ غلط ہے۔ تو جو پہلی روایت ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں الگ الگ پہلوؤں کا ذکر ہے۔ پہلی میں ایسی بات کا ذکر ہے جس میں کوئی فاسد بات، بالکل ہی بے بنیاد بات، کسی غلط محرک سے محض اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کی طرف منسوب کرنے کا محرک، تو اس کی وعید بڑی شدید ہے، بڑی شدید۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ ویسے ہی جیسے حدیث کے بارے میں کہا گیا نا کہ میری طرف اگر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں آدمی اپنی جگہ بنا لے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ غلط جان بوجھ کر ایک غلط بات قرآن کی طرف، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بات بنیادی طور پر اتنی غلط نہیں ہوگی، اس کا ایک ریلیشن بن سکتا ہے، لیکن آدمی نے وہ علمی غور و فکر کا اور جستجو کا عمل نہیں کیا، ذمہ دارانہ رویہ، علمی جستجو کا جو ایک مطلوب طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا، تو بات ہو سکتا ہے اتفاق سے، تکے سے ٹھیک نکل آئے، لیکن کہیں اس نے اصل میں اپنی رائے کی بنیاد پر ہے، اس نے قرآن سے اخذ نہیں کی، تو اس نے چاہے بات ٹھیک ہے لیکن اس آدمی کا طریقہ اور رویہ یہ غلط ہے، اس نے خطا کی ہے، اس پر وعید نہیں سنائی لیکن آپ نے کہا لیکن متنبہ کیا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی صاحب علم ہے، وہ اپنے پورے پروسیس کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی، خطا تو یہاں بھی ہوگی۔ جی بالکل، تو آپ اسی سے اس کو الٹ کر لیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے، یہ ہے ایک عالم، اور اس کا آگے کسی حدیث میں، ایک اور حدیث میں ذکر بھی ہے، ہو عالم، قرآن پہ اچھی نظر رکھتا ہو، لیکن سمجھنے میں غلطی لگ گئی، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دیانتداری سے ہوئی ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر وہ نتیجے کے لحاظ سے تو غلط ہوگا، لیکن پروسیس اس نے ٹھیک کیا، تو اس پر اگر کوئی نوعیت ایسی ہے تو ہو سکتا ہے اجر کا بھی مستحق ہو، ورنہ یہ کہ کم سے کم وہ وعید کا مستحق نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، شاید کہیں آگے زیر بحث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ قرآن مجید میں غلطی کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، شاید آگے کہیں ذکر، کچھ تو منافق ہوں گے، بدنیت لوگ ہوں گے، لیکن بعض دفعہ کسی عالم سے، اس کو ذلت و عالم آپ نے کہا، ہاں جی، وہ الفاظ بالکل کسی عالم سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، تو منافق کی تو نیت خراب ہے، اس کے ساتھ الگ معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جو عالم اگر دیانتدار عالم ہے، سچا عالم ہے، لیکن اس سے کسی بات میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو مہلت دو، اس کو موقع دو، ہو سکتا ہے سنبھل جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو محرکات جو ہے نا اور نیت، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔